اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی قواعد۔ فا یا زیر فی، یا سے پہلے فا کے نیچے زے تو یا مدہ، اولو واؤ سے پہلے لام کے اوپر پیش تو واؤ مدہ، اولو بہم مرضن۔ اب میم ساکنہ کے بعد حروف میم، تو یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے ادغام میم ساکنہ۔ مرضوں کو دیکھیں تو تنوین کے بعد حروف فا، تو اس لیے یہاں پہ اکفا، اور فضا زا الف زبر زا الف مدہ ہے، فضا دہم اللہ، دہم تھا یہ میم کے اوپر جو پیش ہے، یہ بھی ہماری اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی کی ہے، کیونکہ ہم ایک کلمہ اللہ دوسرا کلمہ ہے، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے دمہ کا قاعدہ۔ ہم اللہ، اور اللہ کے نام کو اوپر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش لگا دی گئی ہے۔ ہم اللہ مرضا، مرضا کو دیکھیں تو یہاں پہ ہماری بن رہی ہے مد بدل، کیونکہ ہم یہاں پہ اس کو بدل کے پڑھ رہے ہیں الف مدہ کے ساتھ، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ، ذال الف ذا الف مدہ ہے یہاں پر، عذاب عذاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کا آپ نے کیا ہے اظہار، کیونکہ عذاب علیم، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں تنوین کا اظہار۔ علی لام لی یا مدہ ہے، علیم کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم کریں اقلاب، کیونکہ آپ کو نظر آئے تنوین کے بعد حروف با تو اقلاب، اگر ہم وقف کریں تو پھر تو اقلاب نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم علیم، ایسے کر کے وقف کر دیں گے، تو لام لی یا مدہ، اس کے بعد میم کو آپ ساکن کرو گے تو اجتماع ساکنین علی حدی اور مد عارض وقفی ہوگا اگر آپ وقف کرو گے تو۔ اگر آپ وقف نہیں کر رہے تو پھر آپ کریں گے یہاں پہ اقلاب، علیم بما کانوا۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے کہ تنوین کی آواز، جو نون ساکنہ کی آواز تنوین کے اندر ہوتی ہے، اس کو ہم چھپا دیں گے، اس کو یعنی ہم پڑھیں گے میم کی آواز کر کے، علیم مم، ٹھیک ہے نا، تو ہم پڑھیں گے اس کو پھر میم، بما کانو بی ما، باقی نیچے سے تو ای ساؤنڈ، میم زبان الف مدہ، کاف زبان الف مدہ، نون او پیش نو بھی واو مدہ، یکذبون، یک یا کو کاف کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، یکذبون اگر ہم پڑھیں گے تو ک کی آواز میں فرق ہے، یک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا جھٹکا آ جائے گا، اس لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا یک والی آواز، کیونکہ اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا صفات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں آواز کو اسی طرح نکالنا ہے جیسے کہ عرب حضرات پڑھتے ہیں، جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، تو تجوید کا رول بھی یہی ہے، یکذبون، یکذبون، ذال، یکذی، زا کی آواز نکالیں گے تو حروف زائی کی آواز ہو جائے گی نا، ابھی یہ ہے یکذی، ذال، یکذبون، ذال کو ہلکے سے ادا کرنا ہوتا ہے، باو پشبو واو مدہ یہاں پر، نون کو آپ ساکن کرو گے تو اجتماع ساکنین علی حدی ہی ہوگا، اور مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اس کا ترجمہ اور اس کی گرامر۔ اچھا جی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم تو ان کے دلوں میں کیا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوبہم ان کے دلوں، مرض تو ایک مرض ہے، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، کون سا، فزادہم اللہ، ایک مرض، کیوں ایک ان کے دلوں میں ایک مرض، اس طرح ہم ایک کیوں کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی نکرہ ہوتا ہے اس کا ایک ضرور ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو ترجمے میں بھی ہمیں بولنا پڑے گا ان کے دلوں میں ایک ہی مرض ہے، ہی کیونکہ حروف جارہ پہلے آ گیا تو تاکید پیدا کرنے کے لیے اگر جو ہمارا حروف جارہ یعنی قائم مقام خبر کی جگہ لے لے، یعنی پہلے آ جائے، مبتدا مؤخر ہو جائے، تو پھر اس میں ہی کا ترجمہ یعنی
تاکید پیدا کرنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں ہی ایک مرض ہے. ہمارے یعنی اپنے دلوں میں اگر کوئی مرض ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بنا پر پھر اللہ کے فیصلے ہوں گے نا. ہم تھوڑی بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، تو یہ باتیں ہیں غلط. ہمارے اپنے دلوں کا تعلق اللہ سے کس طرح کا ہے اسی کے بنا پر ہمارے جو ہیں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو پھر کیا کیا، پھر اللہ نے بڑھا دیا انہیں انہی کے مرض میں. اللہ تعالیٰ نے انہی کے مرض میں ان کو بڑھا دیا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں نا. اللہ اور رسول کو، سنت نبوی کو چھوڑ کر، اتباع سنت کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، تعویذ، گنے بننے، فلانی دھاگا پھینا، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا یقین ان میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو انہی کے ساتھ کر کے دکھاتا ہے. وہ اگر کوئی دھاگا پہن لیتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ اس دھاگے نے مجھے شفا دے دی، میرے پیروں میں ایک کڑیاں پہنا دی تو مجھے پیر سے درد ختم ہو گیا، ٹانگ سے درد ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو توبہ نعوذ باللہ، یہ سارے شرک ہیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اور اگر ہمارا دل اور ہمارا یعنی جو تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ پختہ ہوگا، یقین ہمارا پکا یقین ہوگا کہ صرف اور صرف یہ ساری چیزیں اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو طاقت نہیں ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے رب کے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ ہی جوڑ کے رکھیں گے. اور اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے ان چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی چیزوں میں لگا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا، انہی کے حال پہ چھوڑ دیا اور اسی میں بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو پھر کیا ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، یہ سبب اس کے لیے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیونکہ وہ خود ایسا کرنا چاہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور وہ خود چاہتے تھے کہ ہم یعنی اس طرح کے کام کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو انہی کاموں میں بڑھا دیتا تھا. تو یعنی یہ تو بنی اسرائیلوں کا قصہ ہے، لیکن ان ساری آیتوں کو ہمیں اپنی طرف لے کے جانا ہے اور ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے. خالی ایسا نہیں پڑھ لیا چھوڑ دیا ہم سیکھ لے بس، ہمیں تو آ رہی ہے گرامر یا ہمیں ترجمہ بھی آ گیا، ہمیں تجوید بھی آ گئی. نہیں، ہمیں ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے. حضرت ابن عباس کا میں نے بھی پڑھا تھا، تو اس میں حدیث تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر 10 آیتیں پڑھتا ہوں تو پہلے وہ 10 آیتیں اپنی زندگی میں لا کر اگلی 10 آیتیں بعد میں پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حافظ یعنی انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اپنا قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. اور حفظ کرنے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ اگر وہ ایک آیت بھی سیکھتے تو اس ایک آیت کو پہلے اپنی زندگی میں یعنی اپنے عمل میں لے کر آتے، پھر آگے بڑھتے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں اچھا ایک آیت پڑھ لی، اللہ اب دوسری آیت پتہ نہیں کب آئے گی. تو کیا ہم نے ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لائے؟ کیا ہماری زندگی چینج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سب سے پہلے سوال یہی ہوگا، کیونکہ آج کل بچے گا کوئی بھی نہیں. ہر کسی کے پاس میڈیا ہے، دور ہے موبائل کا، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیغام اللہ کا نہیں آیا. سب کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے اور اللہ نے اپنا دین کمپلیٹ کر لیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی حرف جارہ ہے، قلوبی اس کا مجرور ہے، تو یہ دونوں مل کر مرکب جاری بنائیں گے. اب آگے قلوبہم، جب بھی اسم کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ جاتی ہے تو وہ پھر اس کا کنسٹرکشن جو بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے مرکب اضافی کی. پھر یہاں پہ قلوبی کیا ہے، مضاف بھی ہے، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر آپس میں بنا رہے ہیں مرکب اضافی. تو مرکب اضافی اب فی حرف جارہ کے لیے ہو جائے گا مجرور، اور یہ فی کے ساتھ ہماری یہ آیت جو شروع ہوئی ہے، تو اب ہم اس کو قائم مقام خبر بنا دیں گے، کیونکہ اب ہم اس کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے، اس کو بنا سکتے ہیں قائم مقام خبر، یعنی کہ اس نے خبر کی جگہ لی ہوئی ہے. اور مردن فزادہم اللہ مرضا، مردن جو ہے یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہے، اور یہ اگر پہلے آتا مردن فی قلوبہم تو پھر بن جاتا مبتدا پھر خبر، ایسے جملہ اسمیہ یہ والا بنے گا. لیکن یہ کس طرح بنے گا، قائم مقام خبر پہلے آ گئی اور مبتدا مؤخر، اس طرح بھی ہوتا ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے، جیسے یہاں پہ ہے نا، ان کے دلوں میں ہی ایک مرض ہے، یہ جو تاکید یعنی زور پیدا ہوا ہے، یہ فی قلوبہم کے پہلے آنے سے ہی ہوا ہے، جار مجرور کے پہلے آنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہے کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ، ایک یہ والا جملہ فی قلوبہم مرض، مبتدا مؤخر اور قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، اب آگے فزادہم اللہ مرضا، فا حرف عطف ہے، زادہم اللہ، زاد ایک ہمارے پاس فعل آ رہا ہے، زا یا دال اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ ہے باب دوت سے، اور ہم جو اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہے، جب بھی فعلوں کے ساتھ کوئی ضمیر آتی ہے تو وہ اس کا مفعول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ اس کا مفعول ہے.
اب ہم دیکھیں گے کیا ہمارے پاس کوئی اسم حرف جیسے پیش کی حالت میں آ رہا ہے معرفہ یعنی مرفوع آ رہا ہے، تو یہ مرفوع ہمارے پاس آ گیا، اللہ اس میں جلالہ مرفوع ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، ورنہ ہم فاعل اس کے اندر سے نکال لیتے تو اس کا فاعل ہو جاتا ہوا، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہی ہے تو اللہ کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی بات بتائی ہے. پھر اللہ نے یعنی کہ صاحب بتائے گا نا اللہ نے بڑھا دیا انہیں اسی کے مرض میں، تو اللہ کا نام یہاں پہ آ گیا، اس لیے فاعل ہمارا کیا بن گیا اللہ. ورنہ اگر نہ ہوتا اللہ کا نام فزادہم ہوتا تو پھر ہم یہاں سے ہی اس کو بولتے ہوا، یعنی اس اللہ نے انہی کے مرض میں بڑھا دیا. لیکن یہاں پہ اللہ کا نام ظاہر ہے، مستتر نہیں ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے. فعل پلس فاعل پلس مفعول، مفعول اس کا ہم ہے، فعل یہ ہو گیا، فاعل یہ ہو گیا، ہم اس کا مفعول ہو گیا، تو یہ بن گیا ہمارا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ فعل اور یہ فاعل، یہ مفعول، فعل فاعل اور یہ مفعول بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، مردن یہ تمییز ہے اس کی، مفعول ثانی اس کو کہیں گے ہم لوگ، اور یہ ہمارا دو مفعول یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھایا. ایسے ہوتا ہے نا کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول چاہتے ہیں، تو یہ فزاد بھی وہی مفعول ہے جو دو مفعول چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا کیا، ان کا مرض بڑھا دیا، تو یہ بھی ہمارا دو مفعول والا ہی ہے. اور آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ واو حرف عطف ہے. اچھا جی، یہاں پہ بھی فزاد فا کا حرف عطف تھا، تو ہم پھر اس کو معطوف اور اس کو معطوف الیہ، ایک پچھلا والا معطوف الیہ ہو جاتا ہے، یہ جو فی قلوبہم مرض یہ معطوف الیہ ہو جائے گا اور یہ اس کا معطوف ہو جائے گا. فزادہم اللہ مرضا یہ معطوف ہو جائے گا، تو مرکب عطفی بھی یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح جہاں پہ بھی حرف عطف ہوگا تو آپ اس کو معطوف الیہ اور معطوف ملا کر مرکب عطفی بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ بنا کر رکھ دینا چاہیے تاکہ میں بتاؤں کہ ہم کون کون سے مرکبات یہاں پہ بنا رہے ہیں. اور واو حرف عطف ہے، لہم یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی قائم مقام خبر مقدم ہو گیا، خبر پہلے یہاں پہ بھی آ گئی ہے. عذاب علیم یہ ہمارا مرکب توصیفی، موصوف اور صفت مل کر آپس میں بنا رہے ہیں مرکب توصیفی، اور یہ بن جائے گا مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، یعنی بعد میں مبتدا آیا پہلے قائم مقام خبر آ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ لہم سے لام حرف جارہ ہے تو ہم اس کا مجرور ہے، تو یہ بن جائے گا مرکب جاری، اور عذاب موصوف ہے، علیم اس کی صفت ہے، تو دونوں مل کر مرکب توصیفی بنائیں گے اور یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. تو یہاں پہ ہم بنا دیں گے اس کو بھی جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اور اس کو عطف کر دیں گے پچھلی آیت پر. بما کانوا یکسبون با حرف جارہ، ما موصولہ مجرور، اور یہاں پہ بھی ہمارا ظاہر سی بات ہے پہلے آ گیا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے اب یہ کیا بن رہا ہے. کانو فعل ناقص ہے ہمارا، اور کاف و نون کان یکون کونن سے، تو اس کو چاہیے گا اب اسم کانا اور خبر کانا. تو کانو کے اندر ہم، فاؤ جو فاعل ہے اس کے اندر ہم کی ضمیر اس کے اندر اپنی ہی موجود ہے، تو ہم اس کی ہو جائے گی اسم کانا. یکذبون ہمارے پاس کیا ہے، یکذبون جو ہے یہ ہمارا ایک فعل ہے اور یہ مضارع ہے، یا علامت مضارع ہمیں نظر آ گئی ہے. بونا اون کی آواز نے بتایا میں جمع کا صیغہ ہوں، تو یہ ہے ہمارا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ ہمارا باب دوت سے ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے کاف دال با. کذب یکذبو کذبن کذبن کذابن کذبن، اور دوسرا کیا ہے، اور فاعل کیا اس کے اندر موجود ہے، ہاں بھائی واؤ کا جو فاعل ہے وہ ہم ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ہے ہمارا خبر کان. اسم کان اور خبر کان مل کر یہ بن جائیں گے ما موصولہ کا صلہ، اور موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا بی حرف جارہ کے لیے مجرور. ٹھیک ہے نا، تو بی حرف جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا علیمن کے، اس علیمن کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. انہی کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے، کیونکہ وہ خود سے ہی جھوٹ بولا کرتے تھے. تو دیکھیں کوئی اپنے لیے برائی نہ ڈھونڈے تو اس کے لیے برائی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی خود اپنی برائی چاہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو میں نے سارے راستے دکھا دیے ہیں، سچا جھوٹا. اب آپ کو نا دنیا میں اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں، اب تمہاری مرضی کہ تم ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو. تو شیطان کی باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ شیطان کی جو چالیں ہیں ان کو پہچانتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے وہ تھوڑا بھٹک بھی جاتے ہیں،
یا قرآن سے دوری ہم لوگ جب کرتے ہیں تب ہم بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، خیر و عافیت کا معاملہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.